ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ فخر العلوم شاہ علی پور کوٹرہ، تحصیل نگینہ، ڈسٹرکٹ بجنور، اتر پردیش۔ اس گاؤں کو گاؤنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، گاؤنڈی سے مشہور ہے۔ اصل تو سرکاری نام اس کا شاہ علی پور کوٹرہ ہے۔ یہاں پہ شعبہ حفظ و ناظرہ طلباء و طالبات اور شعبہ تجوید و قرات اور عربی شعبہ سال اول سے لے کے چہارم تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اکابرین کی سرپرستی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ درسگاہ حفظ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ آ جائیے جی یہاں سے جو یہ ساری حفظ کی درسگاہیں ہیں، یہ مہمان خانہ ہے مدرسے کا، اور یہاں سے حفظ کی درسگاہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چلیے کر سا یہ درسگاہ نمبر 2، یہاں سے حفظ کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ شعبہ حفظ کی درسگاہ پہلی درسگاہ ہے جس کو نمبر 2 سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ آئیے اگلی درسگاہ۔ جی یہ مدرسہ تقریباً 20 بیگھے کے اندر، یہ ایک مسجد ہے ادھر مدرسے کی۔ جی یہ درسگاہ نمبر 3 ہے، یہ بھی حفظ کی درسگاہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ درسگاہ نمبر 3 سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ درسگاہ تو یہ دوسری ہے، حفظ کی دوسری درسگاہ، لیکن نمبر اس کا 3 ہے۔ یہاں پہ یہ بچے ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے لے کر کے اور رات میں 10 بجے تک، پھر صبح میں نماز فرض سے بلکہ اذان سے پہلے سے تعلیم شروع کرتے ہیں، اور 12 بجے تقریباً چھٹی ہوتی ہے۔ جی اس کے بعد میں پھر ظہر کے بعد سے عصر تک یہ سلسلہ شروع رہتا ہے۔ یہ سارا گراؤنڈ سب مدرسے کا ہے۔ ادھر جو وہ بلڈنگ ہے وہ شعبہ طالبات کی بلڈنگ ہے، وہ بھی۔ جی آئیے اب ہم چلتے ہیں درسگاہ نمبر 4 میں۔ یہ بھی ماشاءاللہ حفظ کی درسگاہ۔ یہ شعبہ حفظ کی درسگاہ نمبر 4 ہے، اور یہ حفظ کے اعتبار سے، شمار کے اعتبار سے تیسری درسگاہ ہے، لیکن نمبر کے حساب سے چوتھی درسگاہ ہے یہ۔ اس میں بھی مغرب سے لے کر کے اور صبح دوپہر 12 بجے تک، پھر رات میں 10 بجے تک تعلیم سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ۔ یہ درسگاہ نمبر 7 کہلاتی ہے، یہ بھی حفظ کی درسگاہ ہے۔ یہ شعبہ حفظ کی درسگاہ نمبر 7 ہے، درسگاہ ہے۔ اس میں ماشاءاللہ بچوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ حفظ کے ساتھ ساتھ میں دور والے بچے اور تدریب المعلمین کا جو شعبہ ہے، اس میں بڑے بچے ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ شعبہ حفظ کی درسگاہ نمبر 10 ہے، شمار کے اعتبار سے چھٹی درسگاہ ہے۔ اس سے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلبہ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ 6 نمبر کی درسگاہ ہے، حفظ شعبہ حفظ۔ یہ شعبہ ناظرہ کی پہلی درسگاہ ہے، شمار کے اعتبار سے درسگاہ نمبر 9 ہے۔
درجے سے پہلی درجہ شعبہ طلبہ کی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلبہ رہتے ہیں جو حفظ جو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں پرائمری بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. حفظ میں تو یہ اساتذہ کی یہ قیام گاہ ہے اساتذہ کی، ایک یہ ہے اور 2 قیام گاہ یہ ہیں اساتذہ کی، جس میں اساتذہ لوگ قیام کرتے ہیں رات میں بھی اور دوپہر میں بھی. جی ماشاء اللہ. یہ شعبہ ناظرہ کی دوسری درسگاہ ہے، درسگاہ نمبر 14. اس میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں اور یہ سب پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد سارے بچے پرائمری حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں کے اعتبار سے اپنی دوسری درسگاہوں میں کلاسوں میں جاتے ہیں. ماشاء اللہ ادارے میں بہت اچھی طرح کام چل رہا ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی تعمیری اعتبار سے. یہ شعبہ ناظرہ کی تیسری درسگاہ ہے، درسگاہ نمبر 15. اس میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلبہ رہتے ہیں. یہ پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر پرائمری پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے محنت سے اساتذہ پڑھاتے ہیں، الحمدللہ بڑی تعداد میں بچے رہتے ہیں. یہ شعبہ ناظرہ کی چوتھی درسگاہ ہے، درسگاہ نمبر 16. یہاں بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلبہ پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. پہلے اپنا نورانی قاعدہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں پھر پرائمری کے گھنٹے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. السلام علیکم. یہ مدرسہ فخر العلوم کا بہت اہم شعبہ ہے، شعبہ تجوید و قرات. ایک ماشاءاللہ پرانے تجربے کار مشاق قاری بہترین قارئین بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ سال اول اور دوم کی جماعتیں ہیں. الحمدللہ حضر تدویر ترتیل میں بچے مشق کرتے ہیں اور قرآن پاک ایک بہترین طریقے پر پڑھنے کا انداز اختیار کر کے ماشاءاللہ پھر یہ مسجدوں میں امام اور مدرسے میں مدرس بن کر کے یہ امت کے اندر ایک قرآن پاک صحیح طریقے پر قرآن پاک پڑھنے کا ماحول پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یہ مدرسے کے وہ بچے ہیں کہ جو شعبہ ناظرہ اور حفظ کی درسگاہوں میں پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر گھنٹہ وائز پرائمری میں ہندی، انگلش، اردو، دینیات، میتھ وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ٹیچروں کے پاس میں آتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ وہاں پہ محنت کرتے ہیں. یہ اس بلڈنگ کا پورا پس منظر باہر سے آپ دیکھیے. مسجد کا پچھلا حصہ ہے. اندر بھی دیکھیں. جی اندر سے بھی دیکھیں. ہم آپ کو ابھی مسجد کے اندر کا حصہ دکھاتے ہیں. اب یہ مسجد کی مغربی جانب ہے. درسگاہوں کے سامنے ماشاءاللہ بہت اچھے موقع کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. ٹوٹل حفظ کے درجے کتنے ہو گئے؟
یہ 6 درسگاہ ہوں گے، 6 درجے ہو گئے حفظ کے، اور ناظرے کے ناظرے کے ہو گئے 4 الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی الحمد للہ. یہ آگے سامنے جو بلڈنگ پرانی نظر آ رہی ہے سب مدرسے کی پرانی بلڈنگ ہے. یہ شعبہ طالبات کی بلڈنگ ہے ماشاء اللہ، کافی بڑی ہے وہ بھی. یہ مسجد کا باہر کا حصہ ہے. یہ مسجد کا بیرونی حصہ ہے. یہ برآمدہ ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مسجد ہے. تمام طلبا اور محلے کے نمازی سے ماشاءاللہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ. یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت خوشنما مسجد بنی ہوئی ہے. دوپہر میں بچے شام کے آموختہ پارے یہیں بیٹھ کر کے یاد کرتے ہیں. اجتماعی طور پر سب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک استاد کی نگرانی میں سب ماشاءاللہ سب شام کے پارے سنانے والے پارے اس وقت یاد کرتے ہیں دوپہر میں الحمدللہ. کی وہ عمارت ہے ابھی چند سالوں سے بننی شروع ہوئی ہے الحمدللہ. اب سے 3-4 سال پہلے یہ ادھر کا لنٹر پڑا اور اب ماشاءاللہ اس کے لنٹر کی مکمل تیاری ہے. اس میں مہمان خانہ اور طلباء کی رہائش گاہ، قیام گاہ اور سب کچھ انتظام ہو رہا ہے الحمدللہ. جی اس کے لنٹر کی تیاری ہے. کل انشاءاللہ کل کون سی تاریخ 22 تاریخ میں 22 جنوری 2006 کو 26 کو انشاءاللہ اس کا لنٹر پڑ جائے گا. کل انشاءاللہ کل اس کی مکمل تیاری ہو رہی ہے. جی جی انشاءاللہ. مستری لگے ہوئے ہیں، رات کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل سے اللہ کے نیک بندوں نے، صاحب وسعت بندوں نے ماشاءاللہ اس میں حصہ لیا ہے اور اس کی تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ اس کا دروازہ ہے باہر جانے کا. جی ماشاءاللہ. یہ اس بلڈنگ کا مین دروازہ ہے. جی اس سے آگے بھی یہ مدرسے کی زمین ہے. ہاں یہ ماشاءاللہ آگے جو ہریالی نظر آ رہی ہے یہ بھی مدرسے ہی کی زمین ہے. گیٹ کے باہر، گیٹ کے باہر یہ روڈ ہے رائے پور بڑھاپور روڈ. اس کے بعد میں پھر یہ گنا کھڑا ہوا ہے لپٹی سے مدرسے ہی کی زمین ہے الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. شعبہ عربی از اول تا چہارم تک کی تعلیم ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس میں علماء اکرام مفتیان نظام طلبہ کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ. یہ شعبہ عربی کی طلبہ کی قیام گاہیں بھی یہی ہیں اور درس گاہیں بھی یہی ہیں. یہیں پہ ماشاءاللہ کھانے وغیرہ سے ساری بچے یہیں فراغت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. یہ شعبہ عربی کے اول تا چہارم تک کی جماعتوں کا یہ صحن ماشاءاللہ میدان ہے. سامنے محترم مدرسہ فخر العلوم مفتی حضرت مفتی محمد آفاق صاحب تشریف فرما ہیں. آگے آئیے تھوڑا سا وضو خانہ بھی دکھا دیں. سردی کی وجہ سے کلاسیں سب اوپر لگی ہوئی ہیں. جی سب طلبہ اوپر بیٹھے ہیں. جی ماشاءاللہ. یہ وضو خانہ ہے، بیچ میں جگہ پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ بچے اپنے کپڑے وغیرہ دھل لیتے ہیں
نماز پنجگانہ کے لیے اور اوقات کے میں یہ وضو خانہ استعمال ہوتا ہے وضو کے لیے، اور باقی یہ بچے کپڑے وغیرہ دھل لیتے ہیں۔ ادھر لیٹرین باتھ روم کا الحمدللہ معقول انتظام ہے، بڑی صفائی ستھرائی کا ایک ماحول ہے یہاں پہ، تمام طلبہ یہاں فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مدرسے کا دار الاہتمام ہے، جس میں حضرت محتمی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ضرورت و تقاضوں کے اعتبار سے اساتذہ کی میٹنگ لیتے رہتے ہیں، طلباء کو سمجھاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہادہ کے محترم حضرت مولانا مفتی محمد آفاق صاحب کی قیام گاہ بھی یہی ہے، اور بلکہ درس گاہ بھی یہی ہے، اور دار الاہتمام بھی یہی ہے الحمدللہ۔ جی کیونکہ سردی کا موسم ہے، طلباء بھی آرام اور دھوپ میں بیٹھنا چاہتے ہیں آرام سے، اساتذہ بھی دھوپ ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں اسباق ہو رہے ہیں، اس لیے ہم اوپر چھت کے اوپر چلتے ہیں تاکہ طلباء کو دیکھیں کہ کس انداز سے کیا پڑھ رہے ہیں کیسے۔ یہ شعبہ عربی کا اوپر کا حصہ ہے، اول تا چہارم تمام بچے یہیں پہ پڑھ رہے ہیں، اور سردی کی وجہ سے یہاں بیٹھنا ذرا سکون اور آرام کے لیے ہے، اس لیے اساتذہ کی موجودگی میں تمام طلباء عربی تا چہارم آرام سے اوپر محنت سے بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں، اور سارا امتحان کا وقت بھی ہے، اس لیے طلباء خوب محنت سے لگے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مکمل کامیابی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور جو چہارم سے پنجم میں جانے والے ہیں اللہ ان کے داخلے مقدر فرمائے۔ یہاں سے منزل مدرسے کی ساری عمارت نظر آ رہی ہیں، آگے جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ پرانی بلڈنگ ہے، اور اس میں طالبات پرائمری کے اعتبار سے درجہ 1 سے لے کے اور 8 تک کی کلاس پڑھتی ہیں، اور حفظ و ناظرہ قرآن پاک اور بہشت زیور وغیرہ وہاں پہ حاصل کرتی ہیں۔ یہ راستہ بڑھا پور سے رائے پور پہنچتا ہے، اور یہ بالکل مدرسے کی بلڈنگ سے ملا ہوا راستہ ہے الحمدللہ۔ یہ مدرسے کے اطراف میں خوشنما منظر ہے، ہریالی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، گنے کی فصل چاروں طرف کھڑی ہوئی ہے، سرسوں کے کھیت ہیں، گیہوں وغیرہ ہیں الحمدللہ، اور یہ بہت اچھے موقع پر مدرسے کی جائے وقوع ہے الحمدللہ۔ جائے وقوع بہت اچھا ہے مدرسے کا۔ جی یہ ذرا جی کھولو اس کو۔ یہ مدرسے کا بورنگ ہے الحمدللہ، قدرتی چشمہ ابل رہا ہے، اس میں کوئی جنریٹر کی، انورٹر کی، سمرسیبل کی کوئی پورا کھولو اس کو پورا۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ 24 گھنٹے ایسے ہی چلتا رہتا ہے، طلباء اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کی بغیر لائٹ کے چل رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے مدرسے کے لیے، بغیر لائٹ کے چل رہا ہے، لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
माशाल्लाह। न इसमें समर सिविल की ज़रूरत है, ये ऐसे ही चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यकीनन अल्लाह का इनाम है मदरसे की बरकत से। ये मदरसे के लिए, इस्तिदा तलबा के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पूरी ज़िंदगी इसका शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। जी। और ऐसे ऐसे और भी कई बोरिंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये मदरसे का सहन है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे इसमें असर की नमाज में पूरे मैदान में सहन में खेलते रहते हैं और बच्चों के लिए बड़े आरामदेह और राहतदेह जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ये ग्राउंड तकरीबन पूरा मदरसा यहाँ 20 बीघे में कायम है। इसमें बिल्डिंग भी है और बिल्डिंग के अलावा ये सारा सहन मदरसे का है। आगे जो खेती है नज़र आ रही हरियाली बरसीन, ये भी मदरसे की जगह है। और बाएं जानिब मस्जिद के मगरिबी जानिब ये भी मदरसे की जगह पड़ी हुई है जिसमें बरसीन और गेहूँ खड़ा हुआ है। और मदरसे की जुनूब की जानिब भी यानी दक्षिण की जानिब जी। रोड पार करके वही मदरसे की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने आपको अभी एक बोरिंग दिखाया और वो 24 घंटे चलता रहता है, इसी तरीके से मदरसे के और भी बोरिंग हैं जो बग़ैर समर सिविल के बग़ैर लाइट के चलते रहते हैं। अभी हम आपको दूसरा बोरिंग दिखाते हैं, देखिए गौर कीजिए इस पर। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। जी, ये भी कुदरती तौर पे चलता रहता है। ये भी कुदरती तौर पर चश्मा उबलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बगैर लाइट के, बगैर मोटर भी नहीं कर सकते इसके अंदर। हाँ, इसमें मोटर भी नहीं है। मोटर है इसमें लेकिन जो ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में चला लेते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो नहीं चलाते। जी इसी तरीके से एक तीसरा बोरिंग है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसमें भी ऐसे चश्मा उबल रहा है। ये तीसरे नंबर का बोरिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ से चारों तरफ पानी सप्लाई हो रहा है। इसमें भी जी। किसी लाइट मोटर की ज़रूरत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुसल खाने और लैट्रिन वगैरह में सब में पानी यही जाता है। वुज़ू खाने में ये भी पानी यही जा रहा है। ये खोली बा टंकी है बच्चे, ये टंकी खोलो। सब ये पानी उसी बोरिंग से आ रहा है सारा। ये उसी टंकियों टंकी से पूरा पानी आ रहा है। तो जी। यहाँ पे वुज़ू भी करते हैं, कपड़े भी धुलते हैं और यहाँ इसी तरह से पानी चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे। जी। ये मदरसा फ़खरुल की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। यहीं से तालीमी आगाज़ हुआ, यहीं से सबसे पहले कमरों की बुनियादें रखी गईं। हमारे अकाबिरीन बुज़ुर्ग खुसूसन हज़रत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बांदवी, हज़रत सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत मौलाना हुसैन साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह अब्दुर रहीम साहब थेपुरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत शेखुल हदीस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात का आना आमद और रफ्त से यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। और यही बिल्डिंग है जिसमें हिफ्ज़ नाज़री की तालीम होती थी। अरबी भी यहीं से सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वसअत दी। बिल्डिंगों में इजाफ़ा हुआ, तमाम शोबे अलग अलग तक़सीम हो गए। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें भी तालिबात नाजरा और कायदे वगैरह पढ़ती हैं, कवाइद से नूरानी कायदा। और प्राइमरी के एतबार से भी 5 मुअल्लिमात हैं, 2 टीचर हैं और इंग्लिश वगैरह के। वो 1 2 3 4 5 दर्जे और फिर 6 7 8 तक की क्लास लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग मदरसे की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा फ़खरुल उलूम का मतबख़ है जिसके अंदर रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह तीनों वक्त खाना बनता है। ये अंदर से हम इसका नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर चक्की वगैरह मदरसे की ही लगी हुई थी लेकिन फ़िलहाल बंद है। ये यहाँ पर सामान रखने का स्टोव, आलू वगैरह प्याज वगैरह जो रखे जाते हैं। ये इधर तन्नूर है जिसके अंदर रोटी बनाई जाती हैं। माशाल्लाह तीनों वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का खाना यहीं तैयार होता है। ये हमारे ज़ीशान भाई हैं जो खाना बनाते हैं माशाल्लाह मदरसे में।
یہ پورا مطبخ ہے.